دین و شاکرین الحمدللہ رب العالمین مولا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدایا واسع الکرم یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث الامم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 125۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے سارے نام ہی بڑے خوبصورت ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ میرے سارے نام ہی بڑے خوبصورت ہیں، بڑے ہی باکمال ہیں۔ فَادْعُوهُ بِهَا، بس تم مجھے ان ناموں سے پکارا کرو۔ سورۃ اعراف آیت نمبر 180۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اے میرے بندو، میرے سارے نام ہی بہت خوبصورت ہیں، بس تم مجھے ان سب ناموں سے پکارا کرو۔ کبھی رحمان کہو، کبھی رحیم کہو، کبھی قہار کہو، کبھی جبار کہو، کبھی ستار کہو، کبھی غفار کہو، میرا ہر نام ہی بہت خوبصورت ہے اور مجھے ان ناموں سے پکارا کرو۔ التوحید واجب علی المسلم، توحید واجب ہے ہر مسلمان پر، ہے نا؟ ہے، لیکن مجھے تو اپنے شیخ کے سوا نظر ہی کوئی نہیں آتا، پیر کے سوا مجھے زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے ان چیزوں کا۔ علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں لو کان لربک شریک، اگر آپ کے رب کا کوئی شریک ہوتا، آپ کے رب کا کوئی شریک ہوتا، لآتت کا رسلہ، تو وہ اپنے رسول بھیج دیتا، ہے نا؟ آگے فرماتے ہیں وَلَا رَأَيْتَ آثَارَ مُلْكِهِ وَلَكِنَّ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، آپ کو اس کی بادشاہی کے آثار نظر آ جاتے، پتہ لگتا اس رب نے کوئی اور رسول بھیج دیا ہے، اس نے اور بھیج دیا ہے، اس نے بارش برسا دی ہے، اس نے روک دی ہے، اس نے دریاؤں پر بندش کر دی ہے، اس نے کہکشاؤں کو روک لیا ہے۔ ایک کلین تھا، ایک کانفلکٹ تھا جس سے پوری کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ شیر خدا فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّهُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، لیکن میں تمہیں علی المرتضیٰ شیر خدا بتاتا ہوں کہ یاد رکھو الہ واحد ہے۔ الہ کیا ہے؟ واحد ہے۔ آپ تو بڑے سمجھدار لوگ ہیں، کیا ہیڈ آف دی اسٹیٹ ایک ہوتا ہے یا دو ہوتے ہیں؟ ایک ہی ہوتا ہے نا، پرائم منسٹر تو ایک ہی ہوگا نا۔ اگر پریزیڈینشل سسٹم ہے، صدارتی نظام میں، پریزیڈنٹ ایک ہوتا ہے یا دو ہوتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے۔ ہم تو بڑے سمجھدار ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ اگر دوسرا پریزیڈنٹ ہم نے ساتھ ایٹ اے ٹائم دو سلیکٹ کر لیے یا دو پرائم منسٹر آ گئے تو ملک کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ یہاں تو ہماری عقل اور دانائی کام کرتی ہے، تو دو رب ہوتے تو کائنات چل سکتی تھی؟ نہیں چل سکتی۔ رب ایک ہی ہے، رب ایک ہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں وَأَنَّهُ التَّوْحِيدَ يُكَفِّرُ الذُّنُوبَ، میں تمہیں یہ خبر دیتا ہوں کہ توحید کا اقرار و اعتراف گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ آپ ہر روز توحید کا اقرار کیا کریں، کہا کریں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اعتراف اور اقرار کریں۔ امام بخاری کی حدیث کا نمبر 415، رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اتبان اس حدیث کے راوی ہیں، صحابی رسول ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ، اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ کو حرام کر دیتا ہے، من قالا لا الہ الا اللہ، جو بندہ یہ کہتا ہے نا لا الہ الا اللہ، اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں، اتنے خوش ہوتے ہیں کہ میری توحید کا اقرار کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تیرے اس اقرار اور اعتراف کا ہم تمہیں ثمر یہ دیتے ہیں کہ تم پر جہنم کی آگ ہی حرام کر دیتے ہیں۔ بڑے لمبے لمبے وظائف کرتے ہیں، بڑے لمبے لمبے وظائف کرتے ہیں۔ جب میں وظائف لوگوں کے سنتا ہوں تو حیران ہو جاتا ہوں کہ پتہ نہیں کیا کر لیتے ہیں۔ میں کہتا نہیں، بلکہ میں تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ بچہ کوئی مسٹیک کر لے نا، غلطی، تو آفس میں آ جائے میرے پاس، میں کہتے تھے بیٹھ جاؤ میرے پاس، یہاں بیٹھ کے 3 تسبیحیں اللہ 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 کی پڑھو، اس کے بعد پھر آپ کی بات سنیں گے۔ تو پڑھتا رہتا اللہ 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 پڑھتا رہتا ہے۔
میں کہا تسبیحات پہلے پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، پھر آپ کی بات سنتے ہیں۔ ابن اسیر نے کہا طاغوت کل معبود من دون اللہ کا شیطان، ہر وہ شخصیت یا ذات جس کی آپ پرستش کرتے ہیں وہ شیطان ہے۔ والکاہنی والصنمی وکل من دعا الی ضلال، ہر وہ چیز شیطان ہے، طاغوت ہے جو آپ کو گمراہی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ کس کی طرف لے کے جاتی ہے؟ گمراہی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ آپ کے تو اپنی صفوں کے اندر اتنے شیطان موجود ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ ہر وہ چیز افتخار صاحب جو آپ کو گمراہی کی طرف بلائے اور آپ کو راہ راست سے ہٹائے، حدیث پاک میں آتا ہے وَكُلُّ مَن دَعَا إِلَىٰ دَلَالٍ، جو تمہیں گمراہی کی طرف قائل کرے، کنونس کرے، وہ شیطان اور طاغوت ہے، وہ شیطان اور طاغوت ہے۔ سمجھ جاؤ اس کے شیطان ہونے پر کبھی شک نہ کرنا، نیور، کبھی شک نہ کرنا۔ نماز کا وقت ہو گیا، میں بچے سے کہتا ہوں یار بیٹھ جا پڑھ لیں، پھر ٹھہر، بڑا ٹائم ہے تو قضا کر لے یار، پھر کی ہو گیا، یہ ضروری کام ہے۔ دیر نہ لگائیے گا، سمجھیے گا کہ یہ طاغوت ہے، یہ شیطان ہے جو رب کے راستے سے روک رہا ہے۔ اگر یہ رحمان کا بندہ ہوتا تو کہتا ہے بیٹا اٹھ پہلے نماز پڑھ، کیا پتہ اس نماز سے پہلے اللہ تیری روح قبض کر لے۔ سیدنا صدیق اکبر تشریف لے کے نہانے کے لیے تو فوراً ہی باہر نکل آئے، فوراً ہی باہر نکل آئے۔ زوجہ نے پوچھا غسل کر لیا؟ فرماتے نہیں، جب میں اندر داخل ہو رہا تھا تو میری نیت یہ تھی کہ میں اللہ کی راہ میں یہ جو اندر سوٹ رکھا ہے، میرے کپڑے رکھے ہیں، میں صدقہ کروں گا، تو میں اس لیے باہر آ گیا کہ اگر اندر ہی مجھے موت آ گئی تو میرا نیک کام رہ نہ جائے۔ پہلے سوٹ اٹھایا، باہر گئے، اس کو صدقہ کیا، دیا کسی کو ضرورت مند کو، دینے کے بعد آ کے غسل کیا۔ ان لوگوں نے زندگی کی ریالٹی کو سمجھا ہے، حقیقت کو سمجھا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب نیکی کا ارادہ آپ کرتے ہیں تو پھر اس کو عمل پیرا ہونے میں تاخیر نہ کیا کریں، کوشش کیا کریں کہ اس کی امپلیمنٹیشن جلد سے جلد ہو جائے۔ حضرت ابو سفیان جب ایمان نہیں لائے تھے، غزوہ احد کے موقع پر، یوم احد کا دن تھا، اور ابو سفیان نے ایک نعرہ لگایا تھا لنا عزا ولا عزا لکم، انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا عزا ہے۔ عزا یہ بت ہے ان کا، بڑا اسٹیچو تھا، بڑا بت تھا ان کا، آئیڈل تھا جس کی ورشپ کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارا عزا ہے لیکن تمہارا عزا کوئی نہیں ہے۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے آگے سے جواب پتہ کیا دیا تھا؟ فرمایا تھا اللہ مولانا۔ کیا جواب دیا تھا؟ تم عزا کی تعریف کرتے ہو، میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ مولانا، میرا رب، میرا اللہ میرا مولا ہے، ولا مولاکم، لیکن تم بدقسمت ہو کہ تمہارا مولا ہی کوئی نہیں ہے، تمہارا مولا ہی کوئی نہیں، تمہارا رب بھی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ اقرار اور اعتراف کرنا نبی پاک کی سنت ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ رب میرا ہے، اللہ میرا مولا ہے، تو گویا یوں کہہ لیجئے کہ آپ نے وہی لفظ ادا کیے جو آپ کے نبی کریم علیہ السلام نے ادا فرمائے۔ کہا کرے اللہ میرا مولا ہے، اللہ میرا رب ہے، یہ بہت بڑا اعزاز۔ اس اعزاز کا، اس کے ثمرات کیا ہیں، ہم نے کبھی اس پر غور ہی نہیں کیا۔ آئیے جی ایک روایت لیتے ہیں جی، روایت بڑی زبردست ہے، ابن حجر مکی نے اس کو نقل کیا امام علی رضا خانوادہ رسول سے۔ یہ حدیث آپ نے بڑے غور سے سماعت کرنی ہے، میں اس کی سند پڑھنے جا رہا ہوں جی۔ امام علی رضا نیشا پور تشریف لے جاتے ہیں، نیشا پور، بہت ہی خوبصورت تھے، بہت ہی خوبصورت تھے۔ آپ یہ دیکھیے کہ امام محمد اتنے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ لوگ ان کو دیکھ کے ایمان لے آتے تھے اور کہتے تھے یہ چھوٹا محمد اتنا خوبصورت ہے، اس کا بڑا محمد کتنا خوبصورت ہوگا۔ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ چھوٹا محمد اتنا خوبصورت ہے، اتنا خوبصورت ہے کہ نظر اس کے چہرے پر ٹھہرتی نہیں ہے۔ امام علی رضا اپنے چہرے پر نقاب ڈال کے رکھتے تھے، امام علی رضا اپنے چہرے پر نقاب ڈال کے رکھتے تھے۔ نیشا پور تشریف لائے تو حافظان حدیث، اپنے وقت کے بہت بڑے محدث جو حدیثوں کے حافظ تھے، ان میں ایک امام ابو زرع رازی تھے اور ایک امام محمد بن مسلم اسلم توسی، اور دیگر سارے طالبان حدیث آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ اپنی سواری پر سوار تھے، اور پہلا سوال انہوں نے آپ کی خدمت میں یہ کیا کہ اپنا نقاب چہرے سے اٹھا کے اپنا جمال ہم پر ظاہر کر دیجئے، لوگ آپ کا جمال دیکھنا چاہتے تھے۔
کچھ لوگوں کو اللہ اتنا حسن عطا فرما دیتا ہے، اتنا حسن عطا فرما دیتا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، بہت حسین، بہت حسین. اور پھر جب باطن پاکیزہ ہو تو باطن کی جو چمک اور جھلک جو وہ ظاہر پر عیاں ہو جاتی ہے. یہ بھی ایک ریالٹی ہے، یہ بھی ریالٹی ہے. اگر آپ کا باطن خوبصورت ہے، ظاہر اتنا خوبصورت نہیں، تو اللہ تعالیٰ اس باطن کی جو ریفلیکشن ہے that should be on your face, that would be on your face، وہ چہرے پر عیاں ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اس چہرے کو جو ہے منور فرما دیتا ہے. اور سواری پر تھے، مخلوق خدا نے آپ کا چہرہ دیکھا، حافظان حدیث نے، اور چہرے کو دیکھ کے رونا شروع کر دیا. ہزاروں قطار روتے جا رہے تھے، سواری کو چوم رہے تھے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہم نے دیکھا امام علی رضا کے گیسو، آپ کے بال شانے تک تھے، شانے تک آپ کے بال تھے. کبھی کبھار وہ بچے جو ہیں وہ اپنا انہوں نے بال لمبے رکھے ہوتے ہیں اور دوسرے لوگ اعتراض کرتے ہیں. مجھے بھی کہتے ہیں کہ یار علامہ صاحب ان سمجھاؤ نا، نے بڑھیاں مگر وال رکھے نے، اے ویکھو کتنے لمبے وال نے. میں کہتا ہوں ایسی بات نہ کرو، ایسی بات نہ کہو. لما جمہ لفرا، 3 کیٹیگریز آتی ہیں. رسالت مآب علیہ السلام کے بال 3 طرح، یہاں تک بھی تھے، یہاں تک بھی تھے، اور شانوں تک بھی تھے. 3 طرح کی حدیث آتی ہیں. ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں ایسی بات نہ کہو. میں اس بچے کو بلا کے کہتا ہوں بیٹا میری بات سنو، اگر کوئی پوچھے نا کہ ایدے وال کیوں بتائے نہیں، لمبے وال کیوں رکھے، نے کہنا ہے میں نے اپنے نبی کی سنت رکھی، اللہ تجھ اس کا اجر عطا فرما دے گا. کیا پتہ یہ بال تیری بخشش کا ذریعہ بن جائے. کیوں، کچھ کہا جا سکتا ہے، اللہ کو کون سی ادا پسند آ جائے. تو میں کہ بیٹا کہہ دینا کہ میں نے اپنے نبی کی سنت پوری کی ہے. امام علی رضا کے بال ان کے شانوں تک تھے. سب کو خاموش کروا دیا گیا اور کہا کہ آپ تشریف لائے مسجد کے اندر نشا پر. تو آپ سے کہا گیا کہ حدیث ہمیں سنائیے جس کے روات میں، جس کے راویوں میں آپ شامل ہیں، ہم آپ سے حدیث سننا چاہتے ہیں. آئیے وہ حدیث آپ بھی سنیے. ہزاروں افراد قلم لے کے بیٹھے تھے امام سے روایت سننے کے لیے. کس سے روایت سننے کے لیے؟ امام سے ڈائریکٹ روایت سننے کے لیے بیٹھے تھے. آئیے حدیث وہ آپ بھی سماعت کیجئے. قال الامام علی رضا، اب وہ بولتے فرماتے حدثنی ابی موسیٰ القاظم عن ابیہ، فرماتے میں یہ حدیث روایت کرتا ہوں اپنے والد ابی موسیٰ کاظم سے. میں کس سے روایت کرتا ہوں یہ حدیث؟ اپنے والد ابی موسیٰ کاظم سے. عن ابیہ جعفر ابن صادق، اور وہ اپنے والد جعفر ابن صادق سے روایت کرتے. عن ابیہ محمد الباقر، وہ اپنے والد امام باقر سے روایت کرتے. عن ابیہ زین العابدین، اور وہ اپنے والد زین العابدین سے روایت کرتے ہیں. عن ابیہ الحسین، اور وہ امام زین العابدین یہ حدیث اپنے والد امام حسین سے نقل کرتے. عن ابیہ علی ابن ابی طالب، اور امام حسین یہ حدیث اپنے باپ علی ابن طالب سے نقل کرتے ہیں. سند سنی آپ نے سند حدیث کی، یہ سند سننے والی ہے، بڑی زبردست سند ہے. فرماتے ہیں کہ میں نے حدیث یہ نقل کی اپنے والد ابو موسیٰ کاظم سے، اور میرے والد ابو موسیٰ کاظم نے اس کو نقل کی امام جعفر صادق سے، اور انہوں نے نقل کی اپنے والد محمد ابن باقر سے. انہوں نے نقل کی حدیث روایت کی امام زین العابدین سے. امام زین العابدین نے اس حدیث کو روایت کیا اپنے والد امام حسین سے. امام حسین نے اس کو روایت کیا اپنے والد علی ابن ابی طالب سے. اب سنیے الفاظ، سنیے علی المرتضی شیر خدا کے. فرماتے ہیں قول، یہ شیر خدا کے الفاظ فرماتے ہیں حدثنی حبیبی و قرۃ عینی رسول اللہ علیہ السلام. الفاظ سنیے. علی المرتضی فرماتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث، میں نے یہ حدیث سنی، یہ روایت سنی. کس سے سنی؟ حبیبی. کس سے سنی؟ اپنے محبوب سے. کس سے سنی؟ اپنے محبوب سے. وقرۃ عینی، اور اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک سے، اور اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک سے. پھر کہتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام، یہ میں نے حدیث اپنے نبی سے سنی. کرینہ بتا دیا کہ جب نبی کا نام لیا کرو تو کہو حبیبی، حبیبی میرے حبیب. وقرۃ عینی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میری آنکھوں کی ٹھنڈک میرے نبی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک میرے نبی، اور میرے محبوب میرے نبی. فرماتے ہیں میرے محبوب نے، اصل میں کرینہ ہم لوگوں کے لیے ہے. اللہ کے بندو جب اپنے نبی کا نام لیا کرو تو کہا کرو قرۃ عینی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے محبوب اللہ کے رسول
فرماتے ہیں ان سے، اور فرماتے ہیں قال حدثنی جبریل، فرماتے ہیں جبریل، اور میرے نبی نے روایت کس سے کیا؟ جبریل سے۔ کس سے کیا؟ جبریل سے۔ دیکھیں سند کیسے چل رہی ہے۔ فرماتے قال، جبریل نے کیا کہا؟ جبریل امین نے کیا فرمایا؟ قال سمیت رب العزت، اور میں نے یہ سنا کس سے؟ اپنے عزتوں والے رب سے سنا۔ میں نے کس سے سنا؟ پھر سماعت فرمائیے، امام علی رضا نے سنا امام موسیٰ کاظم سے، امام موسیٰ کاظم نے سنا جعفر ابن صادق سے، جعفر بن صادق نے سنا اس کو امام باقر سے، امام باقر نے سنا زین العابدین سے، زین العابدین نے سنا امام حسین سے، امام حسین نے سماعت کیا اپنے والد شیر خدا سے، شیر خدا نے اس کی روایت کیا رسول کریم علیہ السلام سے، اور رسول کریم علیہ السلام نے اس کو سماعت کیا جبریل نے، اور جبریل نے سماعت کیا عزتوں والے رب سے۔ سند آپ دیکھیے کیسے زبر سند ہے۔ فرماتے ہیں کیا سنا؟ یقول اللہ تعالی، میرے رب نے فرمایا لا الہ الا اللہ حسنی، اے جبریل جاؤ میرے محبوب کو بتا دو کہ لا الہ الا اللہ کہنا یہ میرا کلا ہے، یہ میرا کلا ہے، میرا فورٹ ہے۔ آپ فرماتے فرما دیجئے فمن قال لا الہ الا اللہ، اور جو میرا بندہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ، توحید کی گواہی دے گا، دخل حصنی، تو گویا وہ میرے قلعے کے اندر داخل ہو گیا۔ کس میں داخل ہو گیا؟ میرے قلعے۔ کس کا قلعہ؟ رب کا قلعہ۔ اور فرمایا ومن دخل حصنی، اور جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا، آمن من عذابی، وہ میرے عذاب سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ پڑھا کریں لا الہ الا اللہ، پڑھا کریں لا الہ الا اللہ۔ آئیے امام احمد بن حنبل کی بات سنیں، بات بڑی اچھی کرتے ہیں۔ فرماتے لو قرأت ھذا الاسناد، فرماتے یہ حدیث کی اسناد، اس کی سند اتنی معتبر اور اتنی عالی، اتنی وقیع اور اتنی عظمتوں والی ہے، اگر علی مجنون، اگر اس کو پڑھا جائے، دم پڑھ کے دم کیا جائے علی مجنون، مجنون پر، لا برا من جنت، اللہ تعالیٰ اس کا دیوانگی اور اس کے جنون کو دور فرما دیتا ہے۔ احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ میں اس حدیث کی سند کو پڑھ کے دم کیا کرتا ہوں، اتنی عالی سند ہے، چلتی کیسے؟ امام علی رضا چلتی چلتی یہ امام حسین تک آتی، امام حسین سے ان کے والد شیر خدا پر، پھر رسالت مآب علیہ السلام پر، پھر اس کے بعد یہ چلتی پہنچتی ہے جبریل پر، اور جبریل سے کس کے پاس پہنچتی ہے؟ اللہ رب العزت کے پاس۔ فرماتے ہیں کہ میں اس سند کو دم کرتا ہوں پڑھ کے لوگوں پر، اور میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی دیوانگی دور فرما دیتا ہے، جنون دور فرما دیتا ہے۔ اتنی عالی سند، اور اس عالی سند کے اندر پیغام کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ کیا پیغام ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ کبھی چلتے چلتے گھر جاتے جاتے ایک تسبیح پڑھ لیا کریں لا الہ الا اللہ، لا، اور بعد میں پتہ کیا کہنا ہے کہ مولا یا اللہ ابھی جمعہ پڑھ کے آئے ہیں، مولانا نے بتایا حدیث پڑھ کے سنائی بڑی عالی سند والی کہ جو یہ پڑھتا ہے تیرے قلعے میں داخل ہو جاتا ہے، یا اللہ تیرے محبوب نے فرمایا مجھے اپنے قلعے میں داخل فرما لے، مجھے اپنے قلعے میں داخل فرما لے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ آمن من عذابی، اللہ فرماتا ہے وہ میرے عذاب سے بچ جائے گا۔ کس سے بچ جائے گا؟ کبھی کسی کا انتظار کرتے بیٹھے بیٹھے ایک تسبیح پڑھ لیا کریں تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کے حصار کے اندر شامل ہو جائیں۔ ہاں ہاں، رسالت مآب علیہ السلام تشریف فرماتے جی ابو داؤد، میری چھوٹی چھوٹی دانیال جب ٹریول کرتے ہیں نا، فیصل آباد جاتے ہیں نا میڈیکل کالج، تو خاموش ایک تسبیح پڑھ لیا کریں، ایک دو، جب دل کرے پڑھتے جایا کریں، ٹھیک ہے نا؟ یہ بالکل سوچیں، اور اس کے بعد اس یقین کامل کے ساتھ کہ میں اللہ کے حصار کے اندر چلا گیا ہوں، اب مجھ پر کوئی عذاب نازل نہیں ہوگا۔ اگلی میں روایت لیتا ہوں، ابو داؤد شریف کی جبیر محترم فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے تھے، رسالت مآب علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، اور مشکات شریف کی بھی حدیث ہے جی، وہ ابو داؤد کی بھی، اور وہ اس نے شکوہ کیا کہ قحط پڑ گیا ہے، سٹارویشن، اس نے شکوہ کیا قحط پڑ گیا، اور کہتا کیا ہے، یہ اس کے لفظ بدو کے عرابی کے لفظ سنیے گا، دیہاتی، کہتا ہے فَإِنَّا نَسْتَشْفِعُ بِكَ عَلَى اللَّهِ، یا رسول اللہ میں اللہ کی بارگاہ میں آپ کو ہی آپ کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، سفارش پیش کرتا ہوں۔ یہ بدو کہہ رہا ہے، عرابی کہہ رہا ہے۔ اگلی بات کہتا ہے وَنَسْتَشْفِعُ بِاللَّهِ عَلَيْكَ، اور اللہ کی سفارش آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اللہ کا وسیلہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ اب یہ گڑبڑ یہاں ہوئی، فرمایا قال وحکا اتدری ما تقول، وحکا اتدری ما تقول، وحکا تیرا برا ہو جائے تو کہہ کیا رہا ہے؟
تیرا برا ہو جائے تو نے کہہ کیا ڈالا، تیرا برا ہو جائے تو نے کہہ کیا ڈالا. بس سب رسول اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس کی تسبیح شروع کر دی. تیرا برا ہو جائے، تیرا برا ہو جائے، تیرا برا ہو جائے. تو نے کیا کہہ دیا، تو نے کیا کہہ دیا، تو نے کیا کہہ دیا؟ تو نے یہ کہا کہ میں اے اللہ کے رسول آپ کا وسیلہ پیش کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں. یہاں تک تو بات ٹھیک تھی، کیا تو نے رب کو وسیلہ بنا کے میری بارگاہ میں پیش کر دیا؟ تیرا برا ہو جائے تو نے کہہ کیا دیا؟ صحابہ فرماتے ہمیں اندازہ ہو گیا کہ اللہ کے رسول کو یہ بات انتہائی ناپسند آئی ہے، بہت ناپسند آئی ہے. وَوَحْكَا إِنَّهُ لَا يُسْتَشْفَعُ بِاللَّهِ عَلَىٰ عَهْدٍ مِّنْ خَلْقِهِ. فرمایا اللہ کو اس کی مخلوق کی بارگاہ میں وسیلہ بنا کے پیش نہیں کرتے. اصل تو مالک وہی ہے، بخشنے والا وہی ہے. تو نے الٹا کام کر دیا. رب کی مجھے وسیلہ بناؤ، مجھے وسیلہ بناؤ، رب کو وسیلہ نہ بناؤ. رب سے تو بخشش لینی ہے، اس سے تو آپ نے مغفرت لینی ہے. اور شان اللہ اعظم منہ، فرمایا اللہ تعالیٰ کی شان تو بہت بڑی ہے. اللہ کی شان تو، اللہ کی ذات کو وسیلہ نہیں، وسیلہ بنانا ہے تو میری ذات کو وسیلہ بناؤ. رب کی بارگاہ میں تمہاری سفارش کروں گا، اللہ کی بارگاہ میں اللہ تمہاری بخشش فرما دے گا، اللہ تمہاری بخشش فرما دے گا. چلیں جی اگلی حدیث لیتے ہیں، امام بخاری کی. ابی ہریرہ اس کے راوی 6957 نمبر. قول النبی علیہ السلام ان اللہ 99 اسمن، اللہ کے نام کتنے ہیں؟ 99. کتنے نام ہیں؟ 99 اسمن. میتن اللہ واحدن، 100 میں سے ایک کم، 100 میں سے ایک کم. حدیث پاک میں آتا ہے من احصاہ دخل الجنہ، جس کسی نے ناموں کو یاد کر لیا وہ کہاں چلا جائے گا؟ جنت میں چلا جائے گا. ٹھیک ہے نا. ابو نعیم کی روایت لیتے ہیں، شیر خدا اس کے راوی ہیں. فَإِذَا تُلِيَتْ هَذِهِ الْأَسْمَاءُ، آپ فرماتے ہیں اگر آپ ان ناموں کی تلاوت کریں. ناموں کی، اب تو موبائل میں ایپس موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام نکالیے. 5 کتنے عاطف صاحب کتنا ٹائم لگ جاتا ہے؟ ناٹ مور دین 5 to 10 منٹس. کھولتے جائیے، گھماتے جائیے، ایک دفعہ پڑھتے چلے جائیے. حدیث پاک میں آتا ہے فَإِذَا تُلِيَتْ هَذِهِ الْأَسْمَاءُ، تم میں سے جو کوئی ناموں کی تلاوت کرے گا فَإِنَّهَا فِي حَسْمِ اللَّهِ الَّذِي إِذَا دُعِيَ، تو ان ناموں کے اندر ایک ایسا نام بھی ہے کہ جب اس کو پکارا جائے بِهِ أَجَابَ، آپ کی دعا قبول ہو جائے گی. وَإِذَا سُئِلَ أَعْطَىٰ، اور جب تم مانگو گے عطا کیا جائے گا. مَا يَدْعُو بِهَذَا الْأَسْمَاءِ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ إِلَّا أَجَابَهُ اللَّهُ، اور جو مومن اللہ کے ناموں کو پڑھ کے دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا قبول فرماتے ہیں. آگے بتاؤں، حدیث کا اگلا حصہ پڑھوں گا. ہاں اب دل تھام کے بیٹھیے گا. میرے کریم آقا نے فرمایا وَلَوْ سَأَلَ، اور اگر وہ نام پڑھنے والا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے یمشل المائی، یا اللہ مجھے پانی پر چلنے کی قوت عطا فرما دے، لاجاب اللہ تعالی، اللہ اس کی دعا قبول فرما لے گا. ٹھیک ہو گیا. کبھی کبھی بیٹھے تنہائی میں قرآن کریم کی بیک سائڈ پہ نام دیے وہ کھول لیں، یا کبھی موبائل ایپ کھول لیں. فرمایا اگر تم خلوص دل سے پڑھو وَلَوْ سَعَلَ يَمْشِي عَلَى الْمَاءِ، تم دعا مانگو یا اللہ مجھے قوت عطا فرما پانی پر چلنے کے، اللہ لَأَجَابَهُ اللَّهُ أَوَّلَ مَتْنِ الرِّيحِ، اور اگر وہ کہے کہ یا اللہ مجھے پرواز کی قوت عطا فرما دے، اللہ اسے پرواز کی قوت عطا فرما دے گا. اللہ کے نام پڑھا کریں، اللہ کے نام. گھر میں جا کے 20 دفعہ پکارتے بیگم 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 کہاں ہو، بیگم کھانا تیار ہے، بیگم پانی لے آؤ، بیگم کپڑے سے کر دیے. بیٹوں کو پکارتے ہیں، بیگم کو پکارتے ہیں. بات پکارنے کی نہیں ہے، انہیں نہیں پکاریں گے. سب سے زیادہ حقدار یہی لوگ ہیں، یہی رشتے ہیں رحم کے، خون کے، محبتوں کے، جنہیں پکارا جانا چاہیے. لیکن نجات جس ذات کو پکارنے میں ہے اس کو فراموش نہ کریں، اس کو فراموش نہ کریں. نجات تو یہی ہے. آئیے جی طبرانی کی روایت لیتے ہیں. جی طبرانی کی، ابراہیم بن طہمان اس حدیث کے راوی ہیں جی، اور فرماتے ہیں کہ رسالت امام علیہ السلام نے سریہ بھیجا جہاد کے لیے، اور جب روانہ کیا تو امیر مقرر کیا، علا بن حضرمی کو امیر مقرر کیا. اور اس سریے کے اندر جب علا بن حضرمی اس کے امیر تھے، سپہ سالار تھے اس لشکر کے، فرماتے فاتا بہم الی البحر، یہ ایران کی طرف جا رہا تھا، اور درمیان میں راستے میں جب دریا آیا، دریا کے پار ان دوسرے فوجی کھڑے تھے، تو کہتے ہیں ودعا بسم اللہ العظم، انہوں نے اللہ کی اسم اعظم، جو اسم اعظم ہے اس کو یاد کر کے رب کو پکارا.
فمشوا علی الماء، تو انہوں نے گھوڑے اپنے سواریاں ڈال دی پانی کے اندر، پانی پر چلنا شروع ہو گئے. ولم تبتل حوافر الخیلہم، ان کے گھوڑوں کے پاؤں بھی گیلے نہیں ہوئے. میں حدیث پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، ان کے گھوڑوں کے پاؤں بھی گیلے نہیں ہوئے. فراہم عسکرو کسرا فہربو، کسرا کے جب فوجیوں نے دیکھا کہ یہ کس طرح کی قوم آگے بڑھتی چلی آ رہی ہے، اتنا خوف طاری ہوا کہ وہ اپنے اس مقام کو چھوڑ کے فہربو، بھاگ گئے، مقام ہی چھوڑ دیا. یہ کون سی مخلوق ہے جو پانی پر چلتی آ رہی ہے؟ یہ تو کوئی آسمانی اور خلائی مخلوق لگتی ہے کہ سواریاں انہوں نے پانی میں ڈال دیں. اگلی حدیث لیجیے، احمد بن حنبل کی اور نسائی اور ابن ماجہ کی. بریدہ اس کے راوی ہیں. قال لک سأل اللہ باسمہ العظم، اللہ کا اسم اعظم لے کے اللہ کو یاد کرو. اذا سئل بھی آتا، جب پکارو گے وہ آپ کو یاد کرے گا. واذا دعی، دعا مانگو گے اجاب، آپ کی دعا بھی قبول کر لے گا. لوگ کہتے ہیں علامہ صاحب توحید پر بات نہیں کرتے. نہیں کرتا، چلے اب گواہی تو دیں گے نا کہ مولانا نے توحید پر بات کی. ابن ماجہ کی روایت جی. چیزوں کو الیبریٹ کر کے ٹائم جو ہے اس کو کنزیوم نہیں کرتا میں، کیونکہ اب بہت دانا لوگ ہیں اس لیے چھوڑ دیتا ہوں. آئیے دیکھیے جی، رسالت ماں علیہ السلام نے ایک شخص کو سنا، دعا مانگ رہا تھا. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ، یا اللہ میں تجھے تیرے نام سے پکارتا ہوں، بانک انت اللہ، کیونکہ تو میرا اللہ ہے. آپ میرے کیا ہے؟ اللہ ہے. ادھر نبی پاک تشریف فرما تھے، وہ اونچی اونچی دعا مانگ رہا تھا کہ یا اللہ میں تجھے پکارتا ہوں تو میرا اللہ ہے. اللہ کہہ کے پکارتا ہوں. الاحد، میں تجھے احد کہہ کے پکارتا ہوں. کیا کہہ کے پکارتا ہوں؟ احد کہہ کے پکارتا ہوں. الصمد، میں تجھے صمد کہہ کے پکارتا ہوں. الذی لم یلد، میں تجھے لم یلد کہہ کے پکارتا ہوں کہ تو نے کسی کو جنم دیا، ولم یولد، اور نہ تجھے کسی نے جنم دیا. لم یکن لہ کفوا احد، اور میں تجھے ایسے کہہ کے پکارتا ہوں کہ تیرا کوئی ہمسر ہی نہیں ہے. فقال النبی علیہ السلام لقد سأل اللہ باسمہ العظم، اے صحابہ یہ اپنے رب کو اسم اعظم لے کے پکار رہا ہے. کیا پکار رہا ہے؟ حدیث بتاتی ہے کہ انہی ناموں کے اندر اسم اعظم ہے، انہی ناموں کے اندر اسم اعظم ہے. باتیں میری سمجھ آ رہی ہیں؟ چلے نا بتائیے مجھے، میں آپ کی شکایت اللہ کی بارگاہ میں کروں گا. میں بات کرتا تھا کہ جواب نہیں دیتے. سمجھ آ رہی باتیں؟ تو کہہ تو دینا کہ یہ علامہ صاحب سمجھ آ رہی بات آپ کی. نہیں آتی کہ نہیں آئی، بات ریپیٹ کریں آپ. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دوبارہ پھر ایسا کوئی لمحہ آ جائے گا کہ میں پھر یہ حدیث دہراؤں گا؟ میں تو 10 سال حدیث نہیں دہراتا، برس برس گزر جاتے ہیں. نہ آئے تو روکیں مجھے کہ علامہ صاحب ریپیٹ کیجئے، بات سمجھ نہیں آئی، اس کو دہرائیے بات کو. رسول کریم علیہ السلام کی عادت کریمہ تھی، ایک بات کو 3 بار دہراتے تھے. ایک بات کو کتنی بار؟ 3 بار دہراتے تھے. اور اتنا ٹھہر کے بات فرماتے تھے کہ سیدہ فرماتی ہیں، عائشہ صدیقہ تو یہ پتہ فرماتی ہے کہ ہم آپ کی جملے میں الفاظ بھی گن لیتے تھے. اتنی آرام سے بات فرماتے تھے. نہ سمجھ آئے تو روکیے کہ علامہ صاحب رکیے، بات کو دہرائیے، بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی. آئیے جی اگلی حدیث لیتے ہیں جی. نسائی کی اور حاکم کی مستدرک سے روایت لیتے ہیں. سعد بن مالک سے حدیث کے راوی ہیں. آپ نے فرمایا صحابہ میں تمہیں ایسی خبر نہ دے دوں جب تمہیں ابتلاء و آزمائش آ جائے، دکھ بہت زیادہ ہوں، تکلیف حد سے بڑھ جائے، تو تم اسم اعظم لے کے پکارو. حل ادلکم علی اسم اللہ العظم، کیا تمہیں اللہ کے اسم اعظم کی خبر نہ دے دوں؟ جو اسم اعظم اللہ تعالیٰ کے پیغمبر یونس علیہ السلام نے 3 تاریکیوں کے اندر رب کو پکارا، دعا مانگی، لا الہ الا انت انی کنتو. ہاں صحابہ نے کہا، سعد بن مالک کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو یونس علیہ السلام کی دعا تھی، ہمیں سے کیا بینیفٹ مل سکتا ہے؟ یہ دعا تو انہوں نے 3 تاریکیوں میں مانگی تھی، ہمیں سے کیا بینیفٹ ہے؟ آپ نے فرمایا کیا تم نے رب کا قرآن نہیں پڑھا، سورۃ انبیاء نہیں پڑھی؟ اللہ فرماتے وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، جب میرے یونس نے یہ دعا مانگی نا، یہ آیت کریمہ سے کہتے ہیں یہ دعا مانگی، ہم نے اس یونس علیہ السلام کو غم سے نجات عطا فرما دی. کس سے نجات عطا فرما دی؟ غم سے. وَقَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور میں رب میرا جو بندہ یہ دعا مانگے گا اس ہر مومن کو بھی نجات عطا فرما دوں گا. ہم نے اس دعا کو یونس تک محدود نہیں رکھا، اس تک محدود نہیں رکھا. کبھی کبھی چلتے چلتے پڑھ لیا کرے کہ یا اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، میں ہی ظالم، مجھ سے ظلم ہو گیا. نہ بھی ظلم ہو تب بھی کہیں لا الہ الا
انی کنتو، ہاں میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے ہوں. اگلی سنیے بات آگے. فرمایا قول نبی علیہ السلام ایھا المسلم دعا بہا من مردہ 40 مرہ. بندہ بیماری کی حالت میں، کس حالت میں؟ بیماری کی حالت میں 40 مرہ، صرف 40 دفعہ پڑھ لے. کیا پڑھ لے؟ جسٹ 40 ٹائمز لا الہ الا انی کنتو. تو میں 40 مرتبہ پڑھ لے، ذالک اعطی اجر شہید، اللہ اس کو شہادت کا اجر عطا فرما دیتا ہے. وَإِن برا، اگر موت آ جائے تو شہید، اگر بچ جائے وَقَدْ غُفِرَ لَهُ جَمِيعُ ذُنُوبِهِ، اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. بیمار ہو جائے، ٹیمپریچر ہو جائے، کوئی بھی ڈس آرڈر، باڈی کا ڈس آرڈر ہو، کوئی بھی آپ کی فزیکل ڈس آرڈر ہو جائے، تو لیٹے لیٹے پڑھتے رہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ تعالیٰ صحت دے گا تو گناہ معاف فرما دے گا، موت دے دے گا تو شہداء کا درجہ جو ہے اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا. ابو یزید بسطامی نے بڑی اچھی بات کی، آپ کو بھی سناتے ہیں. یہ اہل اللہ کی باتیں سنا کریں، بڑی اچھی بات فرماتے ہیں. ان کے پاس ایک شخص آیا تو کہنے لگا جی آپ کے پاس سنا ہے اسم اعظم ہے؟ آپ نے فرمایا کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہ میں نے سنا آپ کے پاس اسم اعظم ہے. تو فرمایا اللہ کے ناموں کی حد نہیں ہے، مگر اسم اعظم جو ہے وہ میں تمہیں بتاتا ہوں. اب یہ سنیے گا بات. فراغو قلبک بوحدانیتی، اپنے دل کو اللہ کی وحدانیت کے لیے خالی کر لو. کس کے لیے خالی کر لو؟ تسبیح کر رہے ہوتے ہیں، ساری دیکھ رہے ہوتے ہیں، یار دودھلی آندے ہی اور یار ویکھی بار بوا کھڑک رہے، بوا کھول دے باہر. تسبیح پڑھتے جا رہے ہیں، ساتھ ساتھ ڈائریکشن دیتے چلے جا رہے ہیں، دماغ میں چیزیں گردش کرتی چلی جا، دل میں گردش کر رہی ہیں، دماغ میں باتیں گردش کر رہی ہیں. از اٹ کانسنٹریشن؟ آپ سے کنسنٹریشن کہتے ہیں، خشوع کہتے ہیں، خضوع نہیں. آپ نے فرمایا سب سے پہلے دل کو خالی کرو اللہ کی وحدانیت کے لیے. وَتَرَكُ الْالْتِفَاتِ مِنْهُ إِلَىٰ غَيْرِهِ، اور دوسری بات یہ کرو کہ دوسروں کی طرف التفات، توجہ چھوڑ دو. کیا چھوڑ دو؟ توجہ چھوڑ دو. کہیں بھی آپ کی اٹینشن نہیں ہونی، اٹینشن ڈائیورٹ نہیں ہونی چاہیے. ایک وقت نکال لیں، ایک کونے میں جا کے بیٹھ جائیں، جب آپ کو یقین ہو کہ مجھے کوئی نہیں بلائے گا، اپنے دماغ کو، دل کو خالی کریں، اس کے بعد پھر رب کو پکاریں. آپ فرماتے فائزہ کنتا قذالک، اگر تو ایسا کر لے گا فخذ ای اسم شئت، پھر تیرا جو دل چاہتا ہے اللہ کے ناموں میں سے جو مرضی نام لے لے، رحمان لے لے، رحیم لے لے، کریم لے لے، ستار لے لے، غفار لے لے، قہار لے لے، جبار، جو دل چاہتا ہے دل کو خالی کر کے رب کا اس نام کو لے لے. تسیر بہ من المشرق الی المغرب فی ساعۃ، اللہ تجھے ایک لمحے کے اندر مشرق سے مغرب اور مغرب سے مشرق میں لے آئے گا. دل کو خالی تو کر کے دیکھ، دل کو خالی کر کے دیکھ. فی ساعۃ ثم تجیء، اور اللہ تعالیٰ تجھے لے بھی جائے گا اور واپس بھی لے آئے گا. یہ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا دل خالی کب ہوتا ہے؟ کبھی بھی نہیں خالی ہوتا. خدا کرے کہ خالی ہو جائے. جی صدیقہ کائنات کی بات سنتے ہیں، جی اپنی ماں کی بات سنتے ہیں. ابن ماجہ کی روایت ہے، ہماری ماں فرماتی ہیں، عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے یہ جانا اور میرا یہ مشاہدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اسم اعظم بتا رکھا ہے جس سے دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے. اب بات کرنے کا انداز دیکھیے، بات کون کر رہی ہیں؟ کیا لگتی ہیں رسالت مآب علیہ السلام کی؟ آپ مجھے ایک بات تو بتائیے، جو میرڈ لوگ ہیں بیویاں سے بات کرتی ہیں؟ سنیے گا، انداز سنیے گا اپنی ماں کا. آپ کی ماں مخاطب کیسے ہوتی ہیں؟ اپنی ماں کا انداز تخاطب دیکھیے گا. عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ بی ابی انت امی، یا رسول اللہ میری ماں بھی آپ پر قربان ہو جائے، میرا باپ بھی آپ پر قربان ہو جائے. آپ گفتگو کا انداز تو دیکھیے نا، طرز تخاطب تو دیکھیے. فرماتے ہیں یا رسول اللہ میری ماں بھی آپ پر قربان ہو جائے، میرا باپ بھی قربان ہو جائے، فعلمنیہ، ذرا مجھے وہ اسم اعظم تو سکھا دیجئے، مجھے وہ اسم اعظم تو سکھا دیجئے. قال النبی علیہ السلام انہ لا ینبغی لک یا عائشہ، تو اے عائشہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نام اسم اعظم آپ کو بتانا مناسب نہیں ہے. پھر سوال کرتی ہیں یا رسول اللہ میری ماں اور باپ آپ پر قربان ہو جائیں، ذرا مجھے اس نام کی خبر تو دے دیجئے. فرمایا لا ینبغی لک یا عائشہ، تو عائشہ یہ مناسب نہیں ہے آپ کو بتانا.
آپ کو بتانا مناسب نہیں ہے۔ تیسری بار اٹھتی ہیں، فَقُمْتُ فرماتی میں کھڑی ہو گئی، فَقَبَّلْتُ رَأْسَهُ میں نے اپنے زوج اللہ کے رسول کے سر پر بوسہ دیا کہ اب ان کا دل مائل ہو جائے گا، میں نے اظہار محبت کیا، اب تو دل مائل ہوگا نا۔ پھر عرض کرتی ہے فَعَلِّمْنِيهِ یا رسول اللہ مجھے بتا دیجئے وہ کیا ہے اسم اعظم۔ اللہ انہ لا ينبغی لک عائشہ، تو عائشہ وہ نام آپ کو بتانا قطعاً مناسب نہیں ہے۔ اب وجہ بھی بتائی، ان تسألی بھی شیء من الدنیا، مجھے یہ اندیشہ ہے کہ میں نے آپ کو نام بتا دیا تو آپ اللہ سے کہیں دنیا کی کوئی چیز نہ مانگ لیں۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ اب میری اس حدیث کے اس حصے سے چیزوں کو ایکسٹریکٹ کرنا، اٹ از یور جاب، یو ہیو ٹو ایکسٹریکٹ بائی یور سیلف۔ آپ خود ایکسٹریکٹ کریں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہمیں اللہ سے اللہ کی ذات مانگنی چاہیے، ہمیں اللہ سے اللہ کی ذات مانگنی چاہیے، اس کی رضا مانگنی چاہیے۔ ہم کیا مانگتے ہیں میں اس پر ڈسکس نہیں کروں گا، اس پر بات نہیں کروں گا، ڈیبیٹ نہیں کروں گا۔ نہ میرا حق ہے کہ میں کسی کے دل میں جھانک کے دیکھوں کون کیا مانگتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ان تسالی بھی شیء من الدنیا، مجھے اندیشہ ہے کہ آپ کہیں دنیا کی کوئی چیز نہ مانگ لیں۔ فرماتی ہے میں مایوس ہو کے اٹھ کھڑی ہوئی، میں نے ساتھ ہی لوٹا رکھا تھا، میں نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت میں نے نوافل ادا کیے اور میں بیٹھ گئی اور میں نے اونچی آواز میں دعا مانگنا شروع کر دی۔ میں نے کہا اللہم انی ادعوک اللہ، یا اللہ میں تجھے اللہ کہہ کے پکارتی ہوں، میں تیری بارگاہ میں التجا کرتی ہوں، استغاثہ پیش کرتی ہوں۔ کیا کہہ کے؟ اللہ کہہ کے استغاثہ پیش کرتی ہوں۔ ادعوک الرحمن، یا اللہ میں تجھے رحمان کہہ کے پکارتی ہوں۔ کیسے پکارتی ہوں؟ رحمان کہہ کے پکارتی ہوں۔ وادعوک البر الرحیم، یا اللہ میں تجھے بھلائی دینے والا کہہ کے پکارتی ہوں۔ لفظوں پر غور کیجئے گا، میں تجھے اللہ کہہ کے پکارتی ہوں آپ کو، یا اللہ میں تجھے رحمان کہہ کے پکارتی ہوں، میں تجھے البر الرحیم کہہ کے پکارتی ہوں۔ وَأَدْعُوكَ بِأَسْمَائِكَ الْحُسْنَى كُلِّهَا، یا اللہ تیرے جتنے صفاتی نام ہیں میں تیرے سارے نام لے کے تجھے پکارتی ہوں، میں تیرے سارے نام لے کے تجھے پکارتی ہوں۔ ما علمت منها، جو میرے علم میں ہیں، وما لم اعلم، جو میں نہیں جانتی۔ یا اللہ تیرے جتنے بھی صفاتی نام ہے جو میں جانتی ہوں یا نہیں جانتی، میں تجھے تیرے ہر نام کا واسطہ دیتی ہوں، تجھے تیرے ہر نام سے پکارتی ہوں۔ ان تغفر لی وترحمنی، یا اللہ مجھے بخش دے، یا اللہ مجھ پر رحم فرما دے۔ سمجھ آئی بات کی؟ ہاں۔ قالت فرماتی ہیں میں نے چہرے پر ہاتھ پھیرے، جب دیکھا میرے زوج اللہ کے رسول چارپائی پر تشریف فرما تھے، فاستضحک رسول اللہ علیہ السلام، تو رسالت مآب علیہ السلام ہنس رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ ہنس رہے تھے۔ ثم قال، آپ نے مجھے فرمایا، انہ لفی الاسماء التي دعوت بها، اے عائشہ آپ نے جن ناموں سے پکارا انہی کے اندر اسم اعظم موجود ہے، انہی کے اندر اسم اعظم موجود ہے۔ پکارا کریں رب کو، جتنا چاہیں پکارے، جتنا پکاریں گے رب اتنا راضی ہو جائے گا۔ رب کو پکارنے میں غلطی نہ کیا کریں۔ امام بخاری کی حدیث، مجھ پر سم ٹائم رکت طاری ہو جاتی ہے، آواز میری گمبھیر ہو جاتی ہے، لیکن چلے یہ میرے بس میں نہیں ہے، یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ ہاں امام بخاری کی حدیث، اور میری ماں اس کی راویہ، آپ کی ماں پوری کائنات کے مومنین کی ماں، فرماتی ہیں کہ رسالت مآب علیہ السلام نے سریہ بھیجا اور امیر مقرر کیا اپنا، اور اس امیر کا کام کیا تھا کہ وہ ہر نماز میں قل اللہ پڑھتا تھا۔ میری طرح جب میں جماعت کراتا ہوں نا، میں بھی قل اللہ پڑھتا۔ لوگوں نے کہا کہ یار مولوی صاحب کو جانتا ہی نہیں، میں نے جماعت ہی چھوڑ دی۔ میں کہ یار میں نے قل اللہ پڑھنی ہے، لوگوں کو اعتراض ہے قل اللہ پڑھنے پر، کہتے ہیں کہ ہر والی قل اللہ پڑھ دینے مولوی صاحب۔ ایون دیٹ کہ میرے ایک دوست ہے میجر، ادھر سامنے ہی آپ کی روڈ بن رہی تھی اور وہ کیمپین کی ادھر ہی تھے سامنے، تو انہیں ڈیپیوٹ کیا گیا تھا، یہاں آپ کی یہ روڈ بن رہی تھی، یہ اتفاق سے مجھے ملے، کہنا بدر یار پتہ ہے میں کی کر رہا یار کہ آج کل کی ہو رہا ہے، کہنا یار کوئی ہے اسائنمنٹ کر رہا ہوں میں کتنے، کہنا یار سڑک تے، تو میں کہنا کہڑی جگہ تے، کہتے یار مسجد نہیں بنی نہر کے اتنے، میں کہ اچھا اچھا، میں کہ جمعہ پڑھی کدی، کہنا وہ پڑھنا، یہ مولوی بڑا چنگا ہے یار، گل بڑی دل اتر دی، پر وہ مسئلہ بڑا ہے، وہ ہر والی قل اللہ ہی پڑھتا ہے۔ تو میں کہ پھر، تو کہتے یار وہ ایک بار اسی شرط لا کے گئے، میرے سب آرڈینٹ نے کہا کہ یار انہیں قل اللہ ہی پڑھنی ہوں،
میں نے کہا نہیں پڑھے گا. کہا آجا شرط لا لئی. کہتے میں ہار گیا. وہ ہم نے جماعت مولانا انصر صاحب کے حوالے کر دی ہے. میں حافظ نہیں ہوں، میں حافظ نہیں ہوں، اور مجھے کبھی اس میں آر محسوس نہیں ہوا. اس بات کی اعتراف اور اقرار میں کبھی مجھے آر محسوس نہیں ہوا. نیور ان مائی لائف. اف آئی ریپینٹ، اگر سے مجھے بہت پچھتاوا بہت ہے. اگر وہ نابینا حافظ صاحب مجھے بہت زیادہ مارا، اکلوتا بیٹا تھا، 7 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، مارتے تھے بے تحاشا، نظر ان کو آتا نہیں تھا. ایسی ہی میری دھلائی پٹائی کی کہ میری ہڈیاں جو ہیں وہ کھسک گئی اپنی جگہ سے. میری والدہ نے فرمایا کہ میں نہیں حافظ بنانا، جو مرضی کر لو. کلّا کلّا منڈے بھی ٹوٹ گیا تو میں کی کرا گی. تو میں اس کے بعد حافظ نہیں بن سکا. اس لیے میں اپنے بچوں کو نا مدرسے کے اندر آپ بھی تشریف لے جاتے ہیں. میرا پہلا ہے کہ بچے پر ہاتھ نہ اٹھانا، بچے کو مارنا مت. میں جیتی جاگتی مثال ہوں. تشدد اور مار پٹائی جو ہے، اب میرے اس دکھ کا مداوع کون کرے گا؟ اگر استاد مجھے اس طرح بہیمانہ تشدد مجھ پر نہ کرتے، نہ مارتے، موقع مارتے تھے پتہ نہیں چلتا کہاں لگ رہا ہے، ان کو دکھائی نہیں دیتا تھا. نتیجہ کیا نکلا کہ آج عمر بھر کا 60 سال کا ہو گیا میں، اور پچھتاوا میرے دامن گیر ہے، اور ابھی تک میں پچھتاتا ہوں. کاش وہ استاد اچھے ہوتے، نہ مارتے، حافظ تو بن جاتا نا. اب مجھے آیات کی تلاش کے لیے مجھے سہارا لینا پڑتا اپنے شاگردوں کا. اینی ہاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ جب ایک جگہ سے کمی ڈیفیشنسی ہو جائے تو کہیں اور سے فلفلمنٹ ہو جاتی ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے. آپ لوگ سنتے ہیں نا، مجھے بڑی محبت سے سنتے ہیں، میرے لیے یہی اعزاز کافی ہے. میری ماں فرماتی ہیں کہ شکایت ہے یاسم، یہ امیر جو آپ نے مقرر کیا ہے یہ ہر دفعہ سورۃ اخلاص پڑھتا ہے. لئی شعین یصنع ذلک، فرمایا بلا کے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، کیوں پڑھتے ہو ہر وقت میں قل هو اللہ. کہتے ہیں لأنها صفت الرحمن وانا احب ان اقرا بها. یا رسول اللہ، اس کے اندر اللہ کی صفات ہیں، اللہ کی صفات ہیں، اور مجھے بڑا پسند ہے کہ میں رب کی صفات کا اظہار کروں. فقال النبی علیہ السلام اخبرہ ان اللہ یحبہ، تو تجھے میں خبر دیتا ہوں کہ تیرا رب بھی تجھ سے بہت محبت کرتا ہے. پڑھا کرو، ہر رکعت میں پڑھ لیا اگر قل هو اللہ، کچھ نہیں ہوتا. آپ فرماتے ہیں پھر پڑھتے چلے جا رہے تھے. اگلی حدیث امام بخاری کی اور کتاب الایمان، انس بن مالک مسجد قباء کے امام. کس مسجد کے؟ ہاں دیکھیے نا مسجد قباء آپ نے، ہاں اس کے امام کون؟ انس بن مالک انصاری صحابی. آپ فرماتے ہیں کہ میں پہلے سورت پڑھتا تھا، اخلاص پڑھتا تھا، پھر ساتھ سورت ملا لیتا تھا، پھر ساتھ کیا کرتا تھا؟ سورت ملا لیتا تھا. رسالت امام علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت پہنچی تو آپ نے پوچھا کہ ما یمنعک ان تفعل ما یامرک بہ اصحابی کا، تیرے ساتھی تجھے منع کرتے ہیں، ان کی بات آپ سنتے کیوں نہیں ہیں؟ پہلے سورۃ اخلاص پڑھتے ہیں پھر ساتھ سورت ملاتے ہیں، یا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ساتھیوں کی بات کیوں نہیں سنتے؟ وما یحملک علی لزوم ھذی السورۃ فی کل رکعۃ، اور ہر رکعت میں یہ سورت کیوں اپنے اوپر لازم کر لی ہے؟ فقال انی احبھا، یا رسول اللہ مجھے بڑی محبت ہے سورۃ اخلاص سے، اس میں اللہ کی توحید ہے. فقال النبی علیہ السلام حبک ایہا، فرمایا پڑھتے جاؤ، محبت کرتے جاؤ. ادخلک الجنہ، یہ سورت تمہیں جنت میں لے جائے گی. یہ سورت تمہیں کہاں لے جائے گی؟ یہ نوجوان بچے مجھے نظر آ رہے ہیں باہر بیٹھے، ان کے چہرے میرے پیش نظر ہیں. میرے بچوں سورۃ اخلاص پڑھا کرو، اس میں کوتاہی نہ کیا کرو. یہ سورہ ہی آپ کو جنت میں لے جائے گی. صرف نظر نہ کیا کریں چیزوں کو. اللہ تعالیٰ، میرے نبی نے امام بخاری کے حدیث سے فرمایا اللہ تعالیٰ بڑا صابر ہے. اللہ تعالیٰ سے بڑا صبر کرنے والا کوئی نہیں. آپ سے پوچھا گیا، عبداللہ بن قیس حدیث کے راوی، ابو موسیٰ اشعری بھی راوی، کہتے ہیں قول نبی علیہ السلام معاہد النصبر علی اذن یسمعہ من اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ اذیتوں پر سب سے زیادہ صبر کرنے والا ہے. پوچھا گیا کیسے؟ فرمایا انہم یجعلون لہ ندن، جب تم رب کا کسی کو شریک ٹھہراتے ہو، اس کو تکلیف دیتے ہو، اس کے باوجود وہ تمہیں رزق دیتا ہے. فرمایا وَيَجْعَلُونَ لَهُ وَلَدًا، آپ اس کا بیٹا ثابت کرتے ہو، اللہ پھر بھی صبر کرتا ہے. وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ يَرْزُقُهُمْ وَيُعَافِيهِمْ وَيُعْيِّتِهِمْ، ان ساری باتوں کے باوجود وہ رزق بھی دیتا ہے، عافیت بھی دیتا ہے، مرادیں بھی پوری کر دیتا ہے. لیکن تم رب کو اذیت دینے سے باز نہیں آتے. آپ رب کو اذیت دینے سے، فرمایا جب بھی رب سے دعا مانگا کرو یقین کامل سے مانگا کرو. یہ نہ کہا، امام بخاری کی روایت ہے، یہ نہ کہا کرو اللہم اغفر لی ان شئت، یا اللہ تو چاہے تو مجھے بخش دے، اور ارحمنی ان شئت، تو چاہے تو مجھ پر رحم کر دے، اور رزقنی ان شئت، تو چاہے تو مجھے رزق دے دے. ولیعظم مسئلتہ، فرمایا جب بھی مانگو رب سے پورے عزم اور قوت کے ساتھ مانگو، اور یقین کامل کے ساتھ مانگو. جو میں نے مانگا ہے وہ مجھے مل گیا، جو میں نے مانگا ہے مجھے مل گیا.
فرمایا انہ یفعل ما یشاء لا مکرہ لہ، فرمایا وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، تم رب کو مجبور نہیں کر سکتے، رب کو مجبور نہیں کر سکتے۔ بیوی کا نام ساتھ لگا، بیوی اپنے شوہر کا نام ساتھ لگا لے تو کیا ہوتا ہے؟ سوشل میڈیا پر بڑی وہ عمران صاحب آتے صاحب بھی مسکرا رہے ہیں، بڑی اچھا آپ ساری مفتی ہیں، آپ سے ناٹ آئی بلیمنگ یو، ایسا نہیں کہ میں آپ کو بلیم کر رہا ہوں۔ ایک بچہ بیوی سے محبت کرتا ہے، اگر وہ، میں ایگزامپل سائٹ کر رہا ہوں، اسے کہتا ہے کہ بیگم اپنا نام تم رکھ لو ربیہ، سعد رکھ لو، میں سعد ہوں تم ربیہ رکھ لو، اینی ہاؤ کوئی بھی نام، کیا ہو جائے گا اس سے؟ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ آپ بتائیے۔ تو یہ جو سوشل میڈیا پر آپ کی حدیث چلتی رہتی ہیں کہ وہ نکاح ٹوٹ گیا اور حالت کفر میں چلے گئے اور ایمان جاتا رہا، اور محبتوں کے مختلف پیرائے ہوتے ہیں، محبتوں کے مختلف زاویے اور قرینے ہوتے ہیں، اور محبتیں اپنے اظہار اور ظہور میں کسی چیز کی محتاج نہیں ہوتی، یہ از خود اپنے راستے تلاش کر لیتی ہیں، از خود اپنا راستہ تلاش کر لیتی ہے۔ محبت اس کے اظہار کا اپنا پیرایا ہوتا ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ بیوی اگر اپنا نام ساتھ لگا لے گی تو نکاح ٹوٹ جائے گا۔ بڑی میں نے حدیث دیکھی سوشل میڈیا پر، بڑی بحث دیکھی، اس پر کامنٹس بھی لوگوں کے دیکھے۔ ایمان اب گوگل میں آ گیا ہے، اور واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پر جو ہے ایمان کی اوتھینٹسٹی جو ہے ڈپینڈز آن دا سوشل میڈیا۔ میں دو باتیں ہیں جی، اب ایک بات کی شروع کرتا ہوں، مثال آپ کی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سورۃ احزاب کے لے رہا ہوں، وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ، اللہ فرماتے ہیں تم کسی بھی منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا نہیں کہہ سکتے، تمہاری منہ کی باتیں ہیں۔ جسٹ اڈاپٹڈ بیبی، جسٹ اڈاپٹڈ بیٹی، یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو گیو یور نیم ٹو اڈاپٹڈ بیبی ایز اے فادر۔ آپ اڈاپٹڈ بیبی کو بطور والد اپنا نام نہیں دے سکتے۔ کس نے منع کیا ہے؟ کس نے منع کیا ہے؟ اللہ نے منع کیا ہے۔ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، اللہ فرماتے ہیں تم اس کو اسی کے باپ کے نام سے پکارو، آپ کو اجازت نہیں ہے، میں نے جس کے گھر اس کو پیدا کیا ہے اسی باپ کا نام آئے گا، آپ اپنا نام نہیں دے سکتے، آپ اپنا نام نہیں دے سکتے۔ بخاری کی، امام بخاری کی حدیث، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من رجل ادعا بغیر ابیہ وَهُوَ يَعْلَمُ، جو بندہ جانتا ہے کہ یہ بیٹا میرا نہیں، اڈاپٹڈ بیبی ہے، میں نے کسی سے لے کے پالا ہے، إِلَّا كَفَرُوا، تو اس کا ایمان جاتا رہتا ہے۔ وَمَنْ عَدَّا قَوْمًا لَيْسَ لَهُ مِنْهُمْ، اور کوئی اپنی ایسی قوم ظاہر کرتا ہے، قریشی کہتا ہے، صدیقی کہتا ہے، فاروقی کہتا ہے، سید کہتا ہے، ایسا کہتا ہے، فرمایا جو اپنی قوم کا نام بدلتا ہے اور جانتا ہے میں اس قوم سے نہیں ہوں، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ لوگ میری آنکھوں کے سامنے سید بھی بن گئے، قریشی بھی بن گئے، میں ان کی خاندانوں کو جانتا ہوں کہ ان کے خاندان کیا تھے، کوئی قریشی بنے جا رہا ہے، کوئی سید بنے جا رہا ہے، کوئی صدیقی بنے جا رہا ہے، کوئی فاروقی بنے جا رہا ہے، کوئی عثمانی بنے جا رہا ہے، سارے، اور کوئی علوی بنے چلا جا رہا ہے۔ امام بخاری کی اگلی حدیث، عن سعد قال سمعت النبی علیہ السلام من ادعا الی غیر ابیہ وهو یعلم انہ غیر ابیہ، جو جانتا ہے کہ یہ میرا باپ نہیں ہے پھر بھی اسی نام سے پکارا جاتا ہے، فالجنت علیہ حرام، اس پر جنت کیا ہے؟ ہاں آگے دیکھتے ہیں۔ قال لا ترغبوا، رسالت امام صاحب نے فرمایا، امام بخاری کی حدیث، نہ پھیرو اپنا چہرہ ان آبائکم، اپنے والدین سے، اپنے والد سے، فمن راغب عن ابی فهو کفر، جس نے چہرہ پھیرا وہ کافر ہوا۔ اچھا، کافر سے یہاں مراد وہ کافر نہیں جو اسلام اور کفر کے مقابلے میں جیسے ہندو ہیں، آتش پرست ہیں، یا موجودہ کرسچینٹی اور جوڈازم کی جو موجودہ صورت ہے وہ کافر نہیں۔ کافر کا مراد کفر یکفر، انکار کرنا، اس نے دین اسلام کا انکار کیا، اسے یہ مراد ہے۔ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ ابن ماجہ کی روایت، رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جس کو پتہ ہے یہ میرا حقیقی باپ نہیں ہے اور دوسرے کے باپ سے منسوب ہو گیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس پر اللہ کی لعنت۔ فعلیہ لعنۃ اللہ، کس کی لعنت اس پر؟ والملائکۃ، کس کی لعنت ہے؟ والناس اجمعین، اور پوری انسانیت کی لعنت۔ یہ بہت کور ایشو، برننگ ایشو ہے، یہ بہت ایشو ایسا کہ میرے پاس بے شمار سے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اڈاپٹڈ بیبیز کو اپنا نام دے رکھا ہے۔ میں کہتا ہوں دین کی چولیں نہ ہلائیں، نہ دین کے بخیے ادھیڑیں۔ کیا اس کا کوئی ویسے بھی لاس ہے؟
اگر اڈاپٹیڈ بیبی لے کے آپ اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں، آپ کے انتقال کے بعد اس کی آئی ڈی کارڈ میں آپ کی ولدیت لکھی ہے اور اس کا نادرہ میں بھی اندراج ہے، تو آپ کی موت کے بعد کیا کوئی فتنہ برپا ہوگا؟ نہیں برپا ہوگا۔ ماں کا حق وہ بھی مارا جائے گا، باپ کا مارا جائے گا، بہن کا مارا جائے گا، بھائی کی انہیریٹنس کہاں جائے گی؟ انہیریٹنس کہاں جائے گی؟ اس کو منتقل ہوگی نا۔ اب تو آپ کا سسٹم بھی کسنا ایسا آ گیا، آٹومیٹیکلی انہیریٹنس جو ہے وہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے، تو کتنا بڑا نقصان ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے اس بات سے منع فرمایا۔ ہاں آپ کو محبت ہے تو آپ ضرور کیجئے، ویسے اس کو ہیبہ کر دیں، گفٹ دے دیں، اس کا نام منتقل کر دیں۔ شوہر کی نسبت قرآن کریم کے اندر مثالیں موجود ہیں، میں سورۃ تحریم کی آیت لے رہا ہوں۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مثالیں دی ہیں زوجہ لوط کی اور زوجہ نوح کی مثالیں دی ہیں۔ اللہ نے دونوں کو ان کے شوہروں کے نام سے یاد کیا۔ آگے امام بخاری کی حدیث ہے، رسالت امام علیہ السلام کی زوجہ کا وصال ہوا، ام حبیبہ کا، اور آپ سے پوچھا گیا عبداللہ ابن عباس یہ کس کا جنازہ ہے، تو آپ نے فرمایا یہ زوجۃ النبی۔ کس کا جنازہ ہے؟ نبی کا جنازہ ہے۔ آئیے دیکھیے امام بخاری کی روایت تھی، ابن مسعود اس کے راوی ہیں۔ رسالت امام علیہ السلام تشریف فرماتے گھر میں، حاضر ہوئی۔ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جب میری والدہ حاضر ہوئیں تو پوچھا کون؟ فقیلا یا رسول اللہ ھذا زینب، یہ زینب آئی ہیں۔ فرمایا فقال ای زینب، یہ کون سی زینب ہے؟ بے شمار زینب ہیں، یہ کون سی؟ فقیلا امرأۃ ابن مسعود، یہ زوجہ ابن مسعود ہے، یہ زینب مسعود ہے۔ زینب کیا ہے؟ فرمایا اچھا ٹھیک ہے آنے دو۔ ٹھیک ہے، آپ نے تو نہیں روکا، بیوی کے نام کے ساتھ شوہر کا نام آیا، آپ نے روکا تو نہیں ہے؟ یہ ہمیں نہ جانے کیا ہو گیا ہے۔ احادیث کے اندر بے شمار جگہ پر جو ہے وہ ذکر آتا ہے۔ چلیں آج اتنا تو ایکسٹریکٹ کریں کہ بیوی اگر شوہر کا نام ساتھ لگا لے تو وہ نام لگانے سے نکاح نہیں ٹوٹتا۔ یہ نکاح پتہ اتنا کچا کیوں ہے؟ آنن فانن ٹوٹ جاتا ہے، بہت کچا نکاح۔ چلیں کبھی ڈیبیٹ کریں گے آپ کے ساتھ نکاح کن باتوں سے ٹوٹتا ہے۔ جن باتوں پر احتیاط کرنا ہے وہ تو کرتے نہیں ہیں، اور جہاں کچھ بھی نہیں ہونا ہوتا وہاں ہم بہت زیادہ کانشیس ہو جاتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اگر یہ نوجوان بچے شادی کے بعد ان کی زوجہ ذراہ محبت ان کا نام اپنے نام کے ساتھ ملا لے، ساتھ لگا لے، تو کوئی نکاح نہیں ٹوٹتا۔ شاید یہ چیز میں سمجھتا ہوں کہ محبت میں اضافے کا سبب بنے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں کے اندر محبتوں کو استوار فرمائے۔